سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی کی بیٹی نہیں، ایک گمنام عصمت فروش کی سرگزشت۔ تحریر عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 2، مسلم اسکول سے مشنری اسکول تک۔ ایک روز میں نے والد صاحب کو بتایا کہ اسکول میں مجھے پناہ گزین کہتے ہیں۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ اسکول مجھے پسند نہیں۔ اس وقت تک والد صاحب کو ترقی مل چکی تھی۔ میرے دونوں بھائی اچھی قسم کے ہائی اسکول میں داخل ہو گئے تھے۔ والد صاحب نے میری شکایت سنی تو مجھے اسکول جانے سے روک دیا۔ 2 روز بعد وہ مجھے اپنے ساتھ ایک اور اسکول میں لے گئے۔ بہت ہی خوبصورت اسکول تھا۔ اس اسکول کے متعلق آپ کو تفصیل سے ساری باتیں بتا کر اپنی کہانی سناؤں تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ پر میں وہ بات واضح نہیں کر سکوں گی جو میں واضح کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ واضح کر دینا اور زیادہ ضروری سمجھتی ہوں کہ میں اپنی داستان آپ کی ذہنی لذت کے لیے نہیں سنا رہی۔ میں دراصل ان والدین کو خبردار کرنا چاہتی ہوں جو میرے والدین کی طرح بچوں کو مشنری اسکولوں میں داخل کرا کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بچیاں انگریزی پڑھ رہی ہیں اور جوان ہو کر کوٹھیوں اور کاروں والوں کے ساتھ بیاہی جائیں گی۔ میں ایسے والدین کی خوش فہمیاں دور کرنا چاہتی ہوں، اور میں یہ بھی کہہ دوں تو بے محل نہ ہوگا کہ میری آپ بیتی میں آپ کو ذہنی لذت کا بہت سا سامان ملے گا۔ اپنے معاشرے کے مردوں کو جتنا میں جانتی ہوں اتنا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ میرے پاس آ کر مرد صرف جسمانی طور پر ہی ننگے نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ اپنے ضمیر بھی ننگے کر کے میرے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان کی مردانگی پر جنسی جنون طاری ہو چکا ہے۔ آپ کے رسالوں اور فلموں نے نوجوانوں کا رخ میری طرف موڑ دیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میری آپ بیتی سے بھی جنسی لذت حاصل کر کے وہ میرے اصل مقصد سے نگاہیں پھیر لیں گے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ مرد یہ داستان پڑھیں تو یہ سوچ انہیں تڑپا دی کہ ان کی بہن، بیٹی، بھانجی یا بھتیجی جو کسی انگریزی اسکول میں پڑھ رہی ہے کہیں میری کہانی کی ہیروئن تو نہیں بن رہی۔ یہ ہیں عیسائیوں کے مشنری اسکول جو انگریزوں کے دور حکومت میں عیسائیت کے فروغ کے لیے ہندوستان میں کھولے گئے تھے۔ آزادی کے بعد یہ پاکستان کے حصے میں بھی آئے۔ یہاں کے بڑے بڑے شہروں میں یہ پہلے سے موجود تھے، ان سے آپ ناواقف تھے، اور ان کے نام کچھ اس قسم کے ہیں: سینٹ میری کانوینٹ، سینٹ کیتھیڈرل، ڈان باسکو وغیرہ۔ ان کے ناموں سے ظاہر ہے کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک مدت گزری، عیسائی مشنریوں یعنی مبلغوں نے یہ اسکول اچھوتوں اور بھنگیوں کے لیے کھولے تھے، جن کے لیے ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے اسکولوں میں داخلہ ممنوع تھا۔ عیسائی مشنریوں نے اس کلاس کو تعلیم دینے کے لیے یہ اسکول کھولے اور ہر اسکول میں گرجا بھی بنایا، اسکولوں کو صاف ستھرا بنایا اور ان میں ایسی پروقار سی کشش پیدا کر دی کہ اچھے گھرانے کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں داخل کرانے لگے۔ پھر پاکستان بنا تو ان اسکولوں کی مقبولیت بڑھ گئی۔ ان کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ پاکستان کے افسروں اور امیر طبقے کے لوگوں نے اپنے آپ کو انگریزوں کا جانشین سمجھ کر اپنے بچوں کو عام قسم کے اسکولوں میں پڑھانا اپنی توہین سمجھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عام اسکولوں کی حالت بہتر ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ استادوں کا معیار اتنا گر گیا کہ وہ ننگی گالیاں بکتے تھے اور بچوں سے 1-1 2-2 پیسے لے لیتے تھے۔ اب دیکھ لیں اپنے اسکولوں کی حالت، اس سے تو کباڑ خانے اور مچھلی مارکیٹ کچھ بہتر ہوگی۔ تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ عیسائی مشنریوں نے جب پاکستان اسکولوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے اسکولوں میں اور زیادہ کشش پیدا کر دی۔ پھر وہ وقت آیا کہ ان اسکولوں میں داخلہ ملنا ناممکن ہو گیا۔ اب یہ حال ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام کسی مشنری اسکول میں رجسٹر کروا دیا جاتا ہے، اور جب وہ 5-6 سال کا ہوتا ہے تب بھی اسے داخلہ نہیں ملتا۔ مسلمان پادریوں کی سفارش حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اور بچوں کو داخلہ کرواتے ہیں۔ وہ ان اسکولوں کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہاں بچوں کے ذہنوں میں عیسائیت کے جراثیم بھرے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی علماء دین کو خیال آ جاتا ہے تو وہ ان کانوینٹ قسم کے مشنری اسکولوں کے خلاف اخباروں میں بیان چھپواتے ہیں یا مسجدوں میں تقریر کرتے ہیں۔ چند دن اس قسم کا شور و غوغا سنائی دیتا ہے کہ مشنری اسکولوں کو بند کرو، یہ بچوں میں غیر اسلامی رجحانات پیدا کر رہے ہیں۔ پھر خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں کے اسکولوں کی مقبولیت میں اور اپنے اسکولوں کے خلاف نفرت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس قباحت سے اپنے بچوں کو بچانے کا واحد حل یہ ہے کہ اپنے اردو اسکولوں کا معیار مشنری اسکولوں جیسا ہو جائے اور ان میں وہی کشش پیدا کی جائے جو لوگ مشنری اسکولوں میں دیکھتے ہیں، مگر اس طرف کوئی توجہ نہیں جاتی۔ اب تو گلی گلی پرائیویٹ اسکول کھل گئے ہیں جو تعلیمی نہیں بلکہ تجارتی ادارے ہیں۔ فیس اور فنڈوں کے نام سے والدین سے ناحق اور بے دریغ پیسے بٹورتے ہیں۔ محفل میلاد اور ختم قرآن کے بہانے بچوں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں مشنری اسکول جان فشانی اور یکسوئی سے اپنے مشن کی تکمیل میں مصروف عمل ہیں۔ مگر اب عیسائیوں کے اسکول بند ہو جائیں، مسلمانوں کے اسکول سدھر جائیں، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا اپنا کوئی بچہ نہیں جس کی تعلیم کی مجھے فکر ہو، اور نہ میرے وطن سے کبھی بچہ پیدا ہوگا۔ مجھے جس تباہی تک پہنچنا تھا پہنچ گئی ہوں۔ اب یہی ایک آرزو ہے کہ پاکستان کا محکمہ تعلیم، حکومت اور والدین میرے انجام کو دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ میں آپ سب کو یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ مجھ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں تباہی تک پہنچ چکی ہیں، مگر وہ بولتی نہیں، معاشرے میں یا اپنے گھروں میں سزائیں بھگت رہی ہیں۔ شرم و حجاب اٹھنے لگا۔ میں اس اسکول میں داخل ہو گئی۔ میرے لیے کتابیں خریدی گئیں، سب انگریزی کی تھیں، جن کے ہر صفحے پر رنگا رنگ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ پھر میرے لیے یونیفارم سلوائی گئی۔ کلاس روم میں گئی تو ڈیسک دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ تصویریں آویزاں تھیں۔ سامنے حضرت عیسیٰ کی اور کنواری مریم کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ کلاس میں بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے تھے، کوئی شور شرابہ نہ تھا۔ بچے صاف ستھرے تھے اور انگریزی میں باتیں کرتے تھے۔ کلاس ٹیچر کا سلوک بھی بہت ہی اچھا تھا۔ کسی بچے کو بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو استانی بڑے پیار سے طریقے سے سمجھاتی۔ تقریباً تمام بچے امیر والدین کے معلوم ہوتے تھے۔ میرے والد صاحب کو اس کا احساس تھا، اس لیے وہ مجھے 4-5 آنے روزانہ دیا کرتے تھے تاکہ کوئی مجھے غریب ماں باپ کی بچی نہ سمجھے۔ میں اس احساس کمتری کی ماری ہوئی تھی۔ میری کوشش یہ تھی کہ کوئی مجھے غریب اور پناہ گزین نہ سمجھے۔ اس کا میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ڈھینگے مارنی شروع کر دیں اور جھوٹ بول بول کر ظاہر کرنے لگی کہ میرے والد صاحب بہت بڑے افسر ہیں اور ہم امیر لوگ ہیں۔ گھر میں امی نے مجھے قرآن پڑھانا شروع کر دیا تاکہ میں بڑی ہو کر مشرق کی روایتی عورت بن سکوں۔ لیکن اسکول کا ماحول غیر اسلامی تھا، جس میں یورپ کی آزادی تھی، اور وہاں کے ماحول میں اتنی جاذبیت تھی کہ غیر اسلامی اثرات اور یورپ کی آزادی از خود خیالات کو اپنے سانچے میں ڈھال رہی تھی۔ گھر کا ماحول مشرقی تھا اور اسکول میں مغرب کا طلسم۔ یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اسکول جا کر میں گھر کی گھٹن سے نجات حاصل کر لیتی تھی، اور پھر گھر آ کر میں اپنی ان ہم جماعت بچیوں کو جن کے ساتھ میں اس گھٹیا سے اسکول میں پڑھا کرتی تھی اپنے اسکول کی خوبصورتی کے قصے سنایا کرتی تھی۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا کرتے تھی، جس سے مجھ پر برتری کا نشہ طاری ہو جاتا۔ جوں جوں مجھ پر یورپ کا رنگ چڑھتا جا رہا تھا، میں دینیات کا مذاق اڑانے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ ذہن کچا تھا، اس میں پیار اور پرکشش طریقوں سے جو رنگ بھرا جا رہا تھا وہ اور پکا ہوتا جا رہا تھا۔ اتنی زیادہ تفصیلات میں جانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتی کہ میں کس طرح معصومیت سے اپنی تہذیب و تمدن سے دور ہٹتی گئی اور مجھ میں بناوٹ اور نمائش پیدا ہو گئی۔ اسکول میں پاکستان اور اسلام کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، بلکہ فضا ایسی تھی کہ یہ دونوں چیزیں پسماندگی بلکہ جہالت کی نشانیاں معلوم ہوتی تھیں۔ بچے انگریزی بولتے تھے اور اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے شرماتے تھے۔ یہ تو میں آج محسوس کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ہمیں پہلی جماعت میں ہی یہ پڑھانا چاہیے کہ ہم نے لاکھوں بچوں کی قربانی دے کر پاکستان حاصل کیا ہے، مگر مشنری اسکول میں میرے ذہن سے پاکستان کے وجود کو ہی صاف کر دیا گیا تھا، اور میں بھول ہی گئی تھی کہ میں پاکستان کی چلتی پھرتی تاریخ ہوں
اور اس مقدس سرزمین کی خاطر میں نے بھی قربانی دی ہے۔ اس اسکول میں میرا چوتھا سال تھا جب اسکول کی مقبولیت کا یہ عالم ہو گیا کہ کسی خوش قسمت کو ہی داخلہ ملتا تھا۔ صبح کاروں کی قطاریں بچوں کو اسکول چھوڑنے آتی تھیں اور چھٹی کے وقت اسکول کے باہر کاروں کا ایک ہجوم ہوتا تھا۔ میں پیدل آ جایا کرتی تھی اور مجھے یہ احساس شرمسار کیا کرتا تھا کہ میں کار میں نہیں آتی جاتی۔ کار میرے اعصاب پر سوار ہو گئی۔ میں نے ان لڑکوں کے ساتھ دوستانہ گانٹھ کر لیا جو کاروں پر آتے جاتے تھے۔ یہاں میں اپنی اس بد نصیبی کا ذکر ضروری سمجھتی ہوں کہ خدا نے مجھے رنگ گھورا اور شکل و صورت اتنی اچھی دی ہے کہ اسکول میں بچے مجھے امیر ماں باپ کی بچی سمجھتے تھے اور بڑے ہو کر جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا۔ امیروں کے بچے کینٹین میں بہت پیسے خرچ کرتے تھے اور اچھی اچھی چیزیں کھاتے تھے، مگر میرے پاس زیادہ سے زیادہ 4 آنے ہوتے تھے۔ دوستی میں زیادہ خرچ کرنا پڑتا تھا جو میں نے گھر میں چوری کے ذریعے پورا کرنا شروع کر دیا۔ اب والد صاحب کو بالائی آمدنی بھی ہونے لگی تھی۔ 8 آنے سے 1 روپیے تک کی چوری کا گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ان پیسوں سے میں نے یہ چھوٹا بھرم قائم رکھا کہ میں امیر بچی ہوں۔ میرے والدین اکثر اس خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے کہ ان کی بچی انگریزی اسکول میں پڑھتی ہے اور بڑی ہو کر لیڈی ڈاکٹر بنے گی۔ کاش کے یورپی طرز کے انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے والدین ان اسکولوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ مسلمان بچیوں کو کس طرح بے حیائی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ہمیں استانیاں بتایا کرتی تھیں کہ امریکہ کس قدر دولت مند ملک ہے اور یہی ایک ملک ہے جو دنیا کے تمام ممالک کا محافظ اور روزی رساں ہے اور جو پاکستان کو گندم، پیسے اور خشک دودھ کے ڈبے دیتا ہے۔ ہمیں لٹریچر اور فلموں کے ذریعے امریکی تہذیب و تمدن میں رنگا جا رہا تھا۔ مجھے یہ رنگ بہت ہی پسند تھا۔ میں والد صاحب کو ابا جی کہا کرتی تھی، لیکن اسکول میں کہا کرتی تھی میرے ڈیڈی۔ اسکول میں میرا 7واں سال تھا۔ میری عمر 14 سال کی ہو گئی تھی۔ میرا بڑا بھائی والد صاحب کی سفارش سے ایسے محکمے میں ملازم ہو گیا تھا جہاں بالائی آمدنی بہت تھی۔ بھائی کہتا تھا کہ میں کسی سے مانگتا نہیں کیونکہ میں رشوت کے سخت خلاف ہوں، لیکن لوگ میری جیب میں پیسے ڈال کر میرا ایمان خراب کر جاتے ہیں۔ ایمان لوگ خراب کرتے تھے یا خود میرا بھائی، لیکن ہوا یوں کہ رشوت کا پیسہ جوں جوں گھر آتا گیا، ایمان گھر سے اٹھتا گیا، شرم و حجاب اٹھتا گیا۔ میں نے امی سے قرآن کا سبق لینا چھوڑ دیا۔ امی کا مطالبہ تھا کہ میں اب برقعے میں اسکول جایا کروں اور وہاں جا کر اتار دیا کروں، لیکن میرے دونوں بھائیوں نے نہ صرف مخالفت کی بلکہ برقعے کا مذاق اڑایا اور امی کو بھی ماڈرن بنانے کی کوشش کی۔ میرا چھوٹا بھائی کالج میں تھا۔ والد صاحب اور بڑے بھائی کی بالائی آمدنی نے اسے مکمل طور پر ماڈرن بنا دیا تھا۔ اس وقت ہپی نہیں ہوتے تھے، ماڈرن لڑکے ٹیڈی بوائز کہلاتے تھے اور ہجڑوں کی طرح حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اب دونوں بھائی مجھے بھی ماڈرن بنانے لگے، حالانکہ میں ان معنوں میں ماڈرن بن چکی تھی کہ مجھ میں 14 سال کی عمر کی لڑکیوں والا حجاب نہیں رہا تھا۔ اپنی تہذیب اور اپنے مذہب کو مشنری اسکول میرے ذہن سے صاف کر چکا تھا۔ میں اپنی زبان سے بھی متنفر ہوتی جا رہی تھی۔ اسکول میں انگریزی بولتی تھی، گھر اور محلے میں آدھی انگریزی، کچھ اردو اور باقی باتیں پنجابی میں کیا کرتی تھی۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب ایک صبح اسکول جاتے وقت میں نے امی سے کہا تھا، امی لنچ پر میرا انتظار نہ کرنا، اسکول میں فنکشن ہے، میں آفٹرنون ٹی تک پہنچ جاؤں گی۔ یہ سن کر امی ہنس پڑی تھی اور اس نے کہا تھا، بیٹا مجھے تو خاک ہی سمجھ نہیں آئی کہ تو نے کیا کہا ہی۔ امی کی ہنسی پر مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں نے طنزیہ لہجے میں امی کو بتایا تھا کہ میں نے کیا کہا ہی۔ آج برسوں گزر گئے ہی امی کی وہ ہنسی مجھے صاف سنائی دیتی ہے۔ اس وقت تو امی کی ہنسی میں پیار اور بے بسی تھی، مگر اب ان کی ہنسی جو مجھے تنہائی میں سنائی دیتی ہے اس میں طنز اور زہر خند ہوتا ہے۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا مجھے خاک سمجھ نہیں آتی تو نے کیا کہا ہی۔ کاش آج امی سامنے آئی تو اس کے پاؤں پکڑ کر کہوں، امی جان میری بد نصیبی یہ ہے کہ تو میری نہیں بلکہ میں تیری بات نہیں سمجھ سکی تھی۔ اس کی سزا دیکھ، میں سڑکوں پر اور ہوٹلوں میں ایک رات کے خاوندوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ میں عمر کے 14ویں سال کی بات کر رہی تھی۔ میں نے 2 سال پہلے کاروں والے لڑکوں کے ساتھ دوستی پیدا کرنی شروع کر دی تھی، مگر مجھے
کسی کی کار میں کم ہی کبھی لفٹ ملی تھی، کیونکہ میرا گھر جس محلے میں تھا کاریں دوسری طرف جاتی تھیں۔ 14 سال کی عمر میں میری دوستی صرف ایک لڑکے کے ساتھ رہ گئی۔ اس کی عمر 16 سال تھی، مجھ سے 2 کلاسیں آگے تھا۔ وہ کار پر آتا جاتا تھا، کار ڈرائیور چلاتا تھا۔ یہ لڑکا مجھے ہر لحاظ سے اچھا لگتا تھا، خوبرو بھی تھا، امیر بھی تھا، انگریزی بہت اچھی بولتا تھا۔ وہ اپنی عمر کی نسبت زیادہ نوجوان تھا، میں بھی اب بچی نہیں تھی، اور میرے جسم میں بھی نمایاں تبدیلیاں نظر آ گئی تھیں، اور خیالوں میں بھی یہ لڑکا میرے لیے بہت خرچ کرتا تھا۔ وہ پولیس کے ڈی ایس پی کا بیٹا تھا، اس کے ہاں پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اس پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ غریب میں بھی نہیں ہوں، گھر سے پیسے چرا لیا کرتی تھی، جھوٹ بول کر بھی لے لیا کرتی تھی۔ میرا بڑا بھائی تو روپیوں میں کھیل رہا تھا، حرام کی کمائی سے وہ مجھے بہت پیسے دے دیا کرتا تھا۔ میرے اس دوست نے میرے لیے یہ سہولت پیدا کر دی کہ چھٹی کے وقت مجھے اپنی کار میں گھر کے قریب اتار جاتا۔ میں کھوکھلے کردار کی لڑکی تھی، کار میرے اعصاب پر آسیب کی طرح سوار ہو گئی۔ ایک روز اس لڑکے نے مجھے انگریزی پکچر دیکھنے کے لیے دعوت دی۔ وہ دوسرے شو میں بھی مجھے لے جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میں نے چند ایک اردو فلمیں دیکھی تھیں، ان کے رومانی سین مجھے بہت پسند آتے تھے۔ انگریزی مووی دیکھنے کا ابھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکے نے دوسرے شو کے لیے ٹکٹس بک کرا لی۔ میں نے گھر میں جھوٹ بولا کہ اسکول میں ایک فنکشن کا ریہرسل کرنا ہے جو شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک ہوگا۔ گھر والے مان گئے۔ میں 5 بجے گھر سے نکلی اور اسکول کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چند منٹ بعد میرا دوست آ گیا۔ وہ کار پر نہیں آیا تھا بلکہ کار ڈرائیور چلاتا تھا۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ یہ یورپی طرز کا چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ میں ایسے ہوٹل میں اس سے پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ وہاں کے صاف ستھرے سفید وردیاں پہنے ہوئے ویٹرز، اتنا پیارا فرنیچر اور ہر چیز کا قرینہ اور ماحول کی دلکشی، اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میں نے ابھی دنیا تو دیکھی ہی نہیں، میں ابھی اسکول کے اندر ہی ماڈرن بنی ہوئی تھی۔ اس ہوٹل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ امیر کبیر آدمی لگتے تھے۔ میں اپنے دوست پر یہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں ماڈرن نہیں ہوں۔ میں نے ایکٹنگ شروع کر دی۔ پھر ہم سنیما ہال میں جا بیٹھی۔ یہ گیلری تھی، ہماری سیٹیں آخری قطار میں ایک کونے میں تھیں، پیچھے بھی دیوار اور دائیں طرف بھی دیوار تھی۔ پکچر شروع ہوئی، یہ رنگین تھی۔ چند ایک مناظر کے بعد فلم میں بوسو کنار شروع ہو گیا۔ ہیرو اور ہیروئن جس بےتابی سے بغلگیر ہو کر دیوانگی کی عالم میں ایک دوسرے کے منہ میں منہ ڈالتے تھی، اس سے میرے اندر بھونچال سا آ گیا تھا۔ میں نے اپنے جسم میں پر لطف سی حرارت محسوس کی اور پھر مجھ پر عجیب سا نشہ طاری ہو گیا۔ اس نشے میں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہماری انگلیاں ایک دوسری میں زنجیر کی طرح جکڑی گئیں۔ اس نے چہرہ میری طرف گھمایا، میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا۔ نہ اس نے مجھے کچھ کہا، نہ میں نے منہ پیچھے کیا، اور ہمارے ہونٹ ایک دوسرے سے مس کر گئے۔ اس نے سرگوشی کی، سوئٹ، اب کہ میں نے منہ اور آگے کر دیا، اور ہمارے ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر رہ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ رنگدار فلم کے رنگین الفاظ اور جوانی کو آگ لگا دینے والے مناظر میری روح میں اترتے جا رہے تھے۔ اس فلم میں رومان کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں شرم و حجاب اور شرافت کی حدیں پھلانگ گئی اور پکچر ہاؤس کی تاریکی میں جوان ہو گئی۔ پکچر ختم ہونے تک میری انگلیاں میرے دوست کی انگلیوں سے الجھی رہیں، اور جب ہال کی بتیاں جل اٹھیں تو مجھے یوں صدمہ ہوا جیسے مجھے اس وقت کسی نے جگا دیا ہو جب میں بڑا ہی حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ میرے جذباتی ابال کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا محال ہو گیا تھا۔ اگر میرا دوست آگے آگے نہ چل پڑتا اور لوگ نہ ہوتے تو میں اس کے ساتھ لپٹ جاتی اور اس کے ہونٹ اور گال اپنے دانتوں سے چبا ڈالتی۔ جی ہاں، میں بے حیا ہوں۔ آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی ننگی باتیں ایک طوائف ہی کر سکتی ہے، مگر صاحب، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جب آپ کی جوان بیٹی یا بیٹا اس قسم کی پکچریں دیکھتے ہیں جن میں صرف رومانی نہیں بلکہ جنسی اشتعال ہوتا ہے، تو ان کے جذبات میں بھی اس قسم کے زلزلے برپا ہوتے ہیں جیسے میں نے بیان کر دیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے متعلق اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ نہیں، وہ ایسی بے حیا نہیں ہو سکتی،
یقین جانیے اس کی ذہنی حالت اس حیوان مادہ کی سی ہوتی ہے جو نر کی تلاش میں بھاگی بھاگی پھرتی ہے۔ اگر میری طرح اسے کوئی دوست میسر نہیں ہے تو وہ تصوروں میں دوستانے گانٹتی ہے اور جنسی ابال کی تسکین کے جتن کرتی ہے، اور آپ کا نوجوان بیٹا تنہائی میں اپنے آپ سے لذت حاصل کر لیتا ہے۔ اور پاکستان میں اس قسم کی اشتعال انگیز ننگی پکچریں دیکھنے والوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان کی نسل کو اخلاقی لحاظ سے ختم کر دیا جائے۔ کاش میں جو واز آپ کو سنا رہی ہوں وہ میں 14 سال کی عمر میں سمجھ سکتی۔ اگر آپ جوان اولاد کے والدین ہیں تو خدا کے نام پر، پاکستان کے نام پر، اپنی آبرو کے نام پر میری باتوں کو ایک عصمت فروش کی بکواس سمجھ کر دوسرے کان سے نکال نہ پھینکنا۔ اس پکچر کے بعد اس لڑکے کے ساتھ میری دوستی اتنی پکی ہو گئی جیسے وہ میرے جسم کا حصہ ہو۔ میرے دل میں اب یہی ایک خواہش تڑپتی تھی کہ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھوں اور وہ اپنا منہ میرے منہ کے ساتھ لگا دے، مگر تنہائی ملتی نہیں تھی سوائے سنیما ہال کی تاریکی کے، مگر ہال بھی لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ میں دوسری بار ایک اور انگریزی پکچر اسی دوست کے ساتھ دیکھنے گئی تو میں نے گیلری میں بیٹھے ہوئے تماشائیوں کو دیکھا۔ میں نے اپنی جیسی 4 اور نوجوان لڑکیاں دیکھی، فیشن سے یورپین لگتی تھیں، ہر ایک کے ساتھ ایک ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں ان لڑکیوں کی حرکتیں دیکھتی رہی، وہ بہت شوق تھیں۔ میں نے ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھا اور مجھے اپنے آپ میں چند خامیاں نظر آئیں۔ میرا کچا ذہن فیشن اور شوبازی کو اور انگریزوں کی طرح باتیں اور حرکتیں کرنے کو انسانیت کی معراج سمجھتا تھا۔ باپ اور بھائی کی رشوت خوری کے پیسے، مشنری اسکول اور گھر والوں کے بڑا بننے کے خبت نے میری تربیت ایسے ہی خطوط پر کی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں کو دیکھا تو ان کی نقالی کرنے لگی۔ اس پکچر میں میرا رد عمل وہی تھا جو پہلی پکچر کے دوران ہوا تھا۔ پھر انگریزی فلمیں مجھ پر طلسم کی طرح غالب آ گئیں اور میرا کردار انہی پکچروں کے رنگدار سانحے میں ڈھلنے لگا۔ ہم دونوں 10ویں 12ویں روز فلم دیکھنے کے لیے چلے جاتے۔ سنیما والوں نے جب دیکھا کہ اس قسم کی رومانی اور اوریاں فلمیں طلباء زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ شام کے وقت کئی لڑکے اور لڑکیاں گھر سے اجازت نہ مل سکنے کی وجہ سے نہیں آ سکتی۔ چنانچہ ہم جیسوں کی سہولت کے لیے انہوں نے 11 بجے بھی ایک شو دکھانا شروع کر دیا۔ اسکول یا کالج سے کھسک جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اکثر آوارہ طلباء اور طالبات اسکولوں اور کالجوں سے غیر حاضر ہونے لگیں، اور جو آوارہ نہیں تھے وہ دیکھا دیکھی آوارہ ہونے لگے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ کئی بار 11 بجے کا شو دیکھنے گئی تھی۔ کار نے میری عصمت کچل دی۔ میرا دوست گاڑی چلانا جانتا تھا لیکن اس کا باپ اسے چلانے نہیں دیتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے اسکول میں بتایا کہ اس کا باپ چند دنوں کے لیے باہر چلا گیا ہے۔ اس نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ شام کو وہ کار لے آئے گا اور کہیں باہر چلیں گے۔ اب مجھے گھر میں پابند رکھنے والے خود آزاد ہو گئے تھے۔ رشوت کے پیسے نے سب کو ماڈرن بنا دیا تھا۔ میں شام کو سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی، دوست کی بتائی ہوئی جگہ پہنچی، وہ کار لے آیا۔ پہلے وہ مجھے اسی ہوٹل میں لے گیا جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں۔ وہاں ہم نے بڑا ہی پرتکلف کھانا کھایا۔ وہاں سے نکلے تو رات گہری ہو چکی تھی، شاید 9 بج رہے تھے۔ اس نے پوچھا، سیر کے لیے ذرا دور چلیں؟ جہاں جی میں آتا ہے لے چلو، میں نے جواب دیا، اور وہ مجھے وہاں لے گیا جہاں سے میں آج تک واپس نہیں آ سکی۔ 15-16 سال گزر گئے ہیں جب میں اس کے ساتھ گئی تھی۔ میں اس کی کار میں بیٹھی، کار شہر سے نکل گئی اور اس نے کار ایک ویران جگہ روک کر بتیاں بجھا دیں۔ اسے کوئی زیادہ مکالمے نہیں بولنے پڑے تھے۔ میں اس کا مدعا سمجھ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، پچھلی سیٹ پر چلتے ہیں۔ میرے دل پر انجانا سا خوف طاری ہو گیا اور اس خوف میں سرور سا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا، دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ وہ بھی پچھلی سیٹ پر آ گیا۔ میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا۔ مجھ میں حجاب تو رہا ہی نہیں تھا۔ اس نے جس طرح کہا میں نے اسی طرح کیا۔ میں جھجکی نہیں، شرمائی نہیں۔ میرا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ مجھے نہیں بلکہ میں اسے اسی مقصد کے لیے وہاں لے گئی تھی۔ پھر کار اڑنے لگی تھی۔ کھلی فضاؤں میں بادلوں کے سفید سفید بڑے بڑے گالوں میں کہکشاں کے راستے کار مجھے ان جہانوں میں لے گئی جہاں سرور تھا،
کیف اور مستی تھی۔ میں ستاروں کے دیش سے بہت آگے نکل گئی۔ میرا دوست مجھے دنیا بھر کا حسین ترین انسان محسوس ہوا، اور پھر کار نہایت آہستہ آہستہ بڑے پیار سے کہکشاں سے اس ویرانی میں امڑ آئی جہاں کی ہر چیز تاریک تھی۔ میں عورت بن چکی تھی، یہی ایک حد رہ گئی تھی کہ وہ بھی میں نے پوری دلیری سے پھلانگ لی۔ مجھ پر ایسا نشہ طاری ہو گیا کہ میں اپنی اصلیت بھولا بیٹھی۔ میں آج سوچتی ہوں کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو کاروں تلے آ کر مر جاتے ہیں، لیکن میں کار تلے ایسی آئی کہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ مجھ سے کسی نے بھی کچھ نہ پوچھا کہ میں اتنی دیر سے کیوں واپس آئی ہوں۔ کسی نے مجھ میں کوئی تبدیلی نہ دیکھی۔ والد صاحب کو دیکھ کر مجھے ذرا بھر افسوس نہ ہوا کہ میں اس شخص کی عزت شہر سے دور ایک ویرانے میں پھینک آئی ہوں، مگر میرے گھر میں جو انقلاب آ چکا تھا اس میں میری تبدیلی کو کون محسوس کرتا۔ میرے دونوں بھائی خوش تھے کہ میں سوشل اور ایڈوانس ہو گئی ہوں۔ اس سے پہلے جب ہمارے گھر میں صرف اتنے پیسے آئے تھے کہ جن سے باعزت دال اور روٹی چلتی تھی، تو گھر کی شرافت اور عزت بھی قائم تھی۔ جب بالائی آمدنی سے گھر میں ہر وہ چیز آ گئی جو بڑے بڑے امیر گھرانوں میں ضروری سمجھی جاتی ہے، تو میری بوڑھی ماں بھی ایڈوانس ہو گئی تھی اور وہ محلے کی عورتوں میں اپنی امیری کا پروپیگنڈا کرنے لگی، جس میں تکبر کی جھلک بھی ہوتی تھی۔ اس وقت مجھے ماں کا پروپیگنڈا بہت اچھا لگتا تھا اور محلے کی پردہ نشین لڑکیاں مجھے حقیر نظر آتیں، مگر آج جب میں سوسائٹی کی حقیر عورت بن گئی ہوں تو مجھ پر انکشاف ہوا ہے کہ ماں کی وہ باتیں اوچھی ہوتی تھیں اور دوسروں پر حرام کے پیسے کا روب جمانے کی عادت کس قدر قابل نفرت تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری ان پڑھ ماں ایک روز محلے کی 2 عورتوں سے کہہ رہی تھی، میری بیٹی کو پولیس کے ڈپٹی کا بیٹا کار پر چھوڑ کر جاتا ہے۔ ماں نے مجھ سے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا کہ بیٹی تم کار کی سواری کی قیمت کیا ادا کرتی ہو۔ گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اسکول میں کوئی پابندی نہیں تھی، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے دوست کے گھر میں بھی یہ رشوت آتی تھی، میرے گھر میں بھی رشوت آتی تھی۔ پھر کردار کیسا، اسلام کیسا، یورپ کی طرز پر چلنے والے عیسائی اسکولوں میں پڑھنا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا اپنے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ اس رات کے بعد میں اور میرا دوست تنہا گوشوں میں ہیروئن اور ہیرو بنے رہے، اور میں سہیلیوں کو اپنا رومان سنانے کے قابل ہو گئی۔ اپنا رومان سنانا بھی ایک فیشن بن چکا تھا، جو اب بھی ہے، بلکہ پہلے سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ یہ عادت لڑکیوں میں بھی ہے اور لڑکوں میں بھی۔ میں نے بڑے فخر سے اپنی سہیلیوں کو سنایا کہ میرا بوائے فرینڈ ڈی ایس پی کا بیٹا ہے۔ سیدھے سادے الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ڈی ایس پی کے بیٹے کی داشتہ ہوں۔ میں داشتہ ہی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ کار ہاتھ لگ جائی تو اسی ویرانے میں لے جاتا جہاں ہم پہلی بار گئے تھے۔ کار نہ ہو تو ہم رات کو کسی باغ کے اندھیرے گوشے میں چلے جاتے۔ ایک رات ڈیوٹی پر گشت کرتے ایک کانسٹیبل نے ہمیں موقع پر پکڑ لیا اور صرف 5 روپے دیے تو اس نے نہ صرف یہ مہربانی کی کہ ہمیں تھانے نہ لے گیا، بلکہ ایک محفوظ جگہ بتا دی۔ ایسے 2 مرتبہ ہوا۔ مجھے اپنی جیسی ایک سہیلی نے بتایا کہ باغ کا چوکیدار اس کام کی بھی چوکیداری کرتا ہے، صرف 5 روپے لیتا ہے۔ پولیس گشت پر آ نکلے تو وہ خبردار کر دیتا ہے، یا پولیس کانسٹیبل کو دور ہی گپ شپ میں لگا لیتا ہے۔ اس طرح مجھ پر ایک نئی دنیا کے گوشے بے نقاب ہوئے تھے۔ صرف ایک طلسم رہ گیا تھا جو مجھ پر ابھی بے نقاب نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک کلاس فیلو نے میرے سامنے رکھا۔ اس نے مجھے ایک عجیب تصویر دکھائی جس میں ایک مرد اور ایک عورت بالکل ننگے، انتہائی شرمناک حالت میں تھے۔ میں مرد اور عورت کی اس حالت سے ناواقف نہیں تھی۔ اپنی دوست کے ساتھ میں اسی حالت میں متعدد بار رہ چکی تھی، پھر بھی اس تصویر نے میرے اندر آگ لگا دی۔ اسی کلاس فیلو نے ایک روز مجھے اردو کا ایک ناول دیا اور کہا کہ اسے چھپا کر رکھنا اور رات کو تنہائی میں پڑھنا۔ میں نے یہ کتابوں میں رکھ لیا۔ رات اپنے کمرے میں پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے میری سانس اکھڑ گئی، گال تپنے لگے، مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میں ایک تشنگی محسوس کرنے لگی۔ اس ناول میں ایک لڑکی کو پیش کیا گیا تھا جو مختلف مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے۔ وہ اپنی زبان سے اپنے تجربات انہی ننگے الفاظ میں بیان کرتی ہے
جو آوارہ لڑکے گلیوں میں بکتے پھرتے ہیں، اور کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں نے رات ہی رات یہ ناول پورا پڑھ لیا تھا۔ میری یہ حالت ہو گئی کہ میں ہوا میں اڑ گئی اور اپنے دوست کے پاس پہنچنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ باقی رات گزارنا مشکل ہو گئی۔ جی میں یہ بھی آئی کہ غسل خانے میں جا کر جسم پر ٹھنڈا پانی پھینکوں، مگر گھر والوں سے ڈر گئی۔ رات کے آخری پہر آنکھ لگی۔ صبح اسکول گئی تو کلاس فیلو کو ناول واپس کر کے پوچھا کہ ایسا کوئی اور ناول مل سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کون سی دنیا میں بستی ہو، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ناول اور تصویریں کہاں ملتی ہیں، بڑی ایڈوانس بنی پھرتی ہے۔ اس نے اسی روز ایک بک سٹال اور ایک دکان دکھائی جسے لائبریری کہتے ہیں۔ آپ نے یہ لائبریریاں دیکھی ہوں گی، ہر محلے میں آپ کو نظر آئیں گی۔ بچوں اور بڑوں کے ناول رکھے جاتے ہیں جو بچوں کو کرائے پر پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یہ جرم، قتل و غارت اور جنسی لذت کے ناول ہوتے ہیں۔ انہیں لائبریریز میں یہ ننگے ناول اور جنسی فعل کی ننگی تصویریں بھی ہوتی ہیں۔ انہیں دکاندار چھپا کر رکھتے ہیں، ان کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے۔ لائبریریز میں ان ناولوں اور تصویروں کی جھلک لڑکوں اور لڑکیوں کو دکھاتے ہیں اور خوب پیسہ کماتے ہیں۔ اب ان لائبریریز کی تعداد اور زیادہ ہو گئی ہے، اور میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ 90% بچے اور نوجوان ان لائبریریز کے درپردہ مستقل گاہک بنے ہوئے ہیں۔ یہ ناول اور یہ تصویریں ان کا جو حشر کرتی ہیں اسے اب تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ یہ مجھ سے پوچھئے، میں تو اس سے پہلے ہی آوارہ ہو چکی تھی۔ میں نے ایسی لڑکیوں کو یہ ناول پڑھ کر بد کردار ہوتے دیکھا ہے جو اچھے بھلے شریف گھرانوں کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ناول کالجز میں ہاتھوں ہاتھ گھومتے رہتے تھے۔ برقع پوش شریف زادیاں بھی یہ پڑھتی ہیں، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شریف رہ جائیں۔ ان میں جو ذرا دلیر ہوتی ہیں کسی نوجوان کے ساتھ دوستانہ کر لیتی ہیں، اور جو حجاب کی قیدی ہوتی ہیں وہ تصویروں میں جنسی تسکین حاصل کرتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو لڑکیوں سے طریقے سیکھ کر اپنے ہاتھوں سے یہ آگ بجھا لیتی ہیں۔ میرا حشر دیکھ لیں صاحب، میں ایسا آئینہ ہوں جس میں آپ اپنے پورے معاشرے کا یہ ڈھکا چھپا رخ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک لڑکی کو طوائف بنانے کے لیے کئی عناصر کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہی عناصر دکھا رہی ہوں اور ثبوت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ مجھ اکیلی پر لعنت بھیج کر آپ ملک کو بدکاری سے پاک نہیں کر سکتے۔ بدکاری صرف بدکاری کے اڈوں پر نہیں ہوتی، نئی تہذیب کے پردے میں گھروں میں ہوتی ہے، کالجز اور کیمپس میں ہوتی ہے، ہوٹلوں اور باغوں میں ہوتی ہے، اور کاروں میں بھی ہوتی ہے، آپ کی ساتھ والی کوٹھی میں ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی کوٹھی میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ قوم میں عظمت دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو جو گوشے دکھائے ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ ان گوشوں کے علاوہ میں آپ کو چند ایسے چہرے بھی دکھانا چاہتی ہوں جو قوم کے کردار کا رونا روتے رہتے ہیں، نوجوانوں کی گمراہی پر آنسو بہاتے ہیں، لیکن یہ میں ہی جانتی ہوں کہ یہ مگر مچھ کے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ عصمتوں کے محافظ نہیں، خریدار ہوتے ہیں۔ میں بہت سے چہرے بے نقاب کروں گی۔ میری کہانی دل اور ذہن کو صاف کر کے سننا۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈی ایس پی کے بیٹے کی میں اب دوست نہیں بلکہ داشتہ تھی، اور اس پر مجھے فخر تھا۔ جس فضا اور ماحول میں مجھے تعلیم و تربیت ملی تھی اس میں نمود و نمائش کو فیشن سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اپنے رومان کے قصے اپنی سہیلیوں کو سنائے اور میرے دوست نے اپنے دوستوں کو سنائے۔ وہ کیوں نہ سناتا؟ مجھ جیسی خوبصورت گرل فرینڈ کی وہ نمائش کیوں نہ کرتا؟ جب اس نے میری نمائش کی تو یہ اعلان ہو چکا تھا کہ میں چل نکلی ہوں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ چھٹی کے وقت ایک دو شہزادے اسکوٹر یا کار لے کر میرے راستے میں کھڑے ہو جاتے اور لفٹ پیش کرتے تھے۔ میں وہ عورت تو تھی ہی نہیں جس کے متعلق شاعروں نے کہا ہے، دل مگر دیتی ہے عورت ایک بار۔ وہاں دل کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میں ان کی لفٹ ٹھکرا دیتی، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں ایک لڑکے کو دل دے بیٹھی، بلکہ لفٹ ٹھکرانے میں مجھے لطف آتا تھا، فخر محسوس ہوتا تھا، اور میں انہیں یہ جتانا چاہتی تھی کہ میں اتنی سستی لڑکی نہیں ہوں جو صرف لفٹ کے لالچ میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ میں دراصل اپنی قیمت مقرر کر رہی تھی۔